نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اور قلبن یہ روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا اور قلبن تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، آج نا اللہ والیاں دے بچوں حضرت خواجہ عبیداللہ امامی اصفہانی رحمتہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جا ذکر کریں گے۔ آپ حضرت خواجہ اللہ عطار رحمتہ دے مرید سے گئے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اللہ بڑے شان بیان کیتی ہے، کیونکہ یہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں، اور انہاں لوکاں دوستی دا حق ادا کیتا تمام شیطانی پروگراماں چوں قلبن نکل کے قلبن قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، پھر میں نے اپنے دیدار دی نعمت پر نوازیا۔ ارے اللہ والے نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچوں ہی حضرت خواجہ عبیداللہ امامی اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ ہوئے۔ نفحات الانس دے اندر لکھیا ہے کہ آپ فرما دے کہ جدو میں اپنے مرشد حضرت خواجہ اللہ عطار رحمتہ اللہ دی خدمت حاضر ہویا تو نہ میں دیکھ کے ایک فارسی دا شعر پڑھیا جدا مفہوم یہ ہے کہ تو اپنے آپ تو گم ہو جا، یعنی اپنے تو بے خبر ہو جا، یہی کمال ہے، تو بالکل نہ رہے، یعنی تیری کوئی خواہش نہ رہے، تو یہی اللہ سونے دا وصال ہے۔ حضرت خواجہ عبیداللہ فرماندے کلمہ طیب دا معنی یہ ہے کہ نفی یعنی لا الہ دا مطلب یہ ہے کثرت اور چیزاں دی صورتاں نو او دے عین واحد دی طرف لٹا دینا، جیڑا کہ تمام سالکاں دا مقصود و مطلوب ہے، اور اسباب دا مطلب یہ ہے کہ ساری صورتاں وچ اس ایک ذات یعنی اللہ سونے دا مشاہدہ کرنا، اور انہاں سب نو او ذات واحد دا عین دیکھنا۔ یعنی عکسی ظہور دیکھنا۔ کہ پس لا الہ یعنی ان وہمی اور فرضی صورتاں نو غیریت دی نفی ہے، یعنی انہاں خیالی صورتاں تو ان دی غیریت دی نفی کیتی گئی، اور سب صورتاں اسے ایک صورت کی طرف راجع ہے۔ یعنی حضرت خواجہ عبیداللہ رحمتہ اللہ فرما دے ہے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ جنہوں اللہ والی وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھا دے رہے کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے یہ اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے، تنزلات ہے، تعینات ہے، لیکن یہ انوار انہاں
عکسی ظہورات نہ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ جدید سائنس نے اور جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، کائنات دی ہے، ہر چیز ایٹਮਾਂ دی بنی، تے ایٹم جڑے ہیں غیر مرئی لطیف لہراں دے ہے، انہاں دا الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، مرکز جڑا غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہوا، اور عکسی لہراں جڑیاں یہ کسی چیز دا عکس ہے، یہ جنیاں بھی غیر مرئی لطیف لہراں ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک انسان لا الہ دی نفی حاصل نہیں کرتا، یعنی ما سوا اللہ تو کلمہ نہیں نکلتا، اصفہانی مخلوق تو منہ نہیں موڑتا اور اپنی نفی نہیں کرتا، عکسی ظہورات دی نفی نہیں کرتا، کدے بھی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی فنائے قلب، فنائے نفس اور فنائے قلب دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، اور قلب ذات مولا جی ڈوب کے نماز عشق نہیں لے سکتا، نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، کیونکہ جب تک انسان ما سوا اللہ سے نہیں نکلتا قلب انہوں وصال الہی دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے لا دی تلوار نہ خواہشات نفسانی ذبح کر دینا چاہیے۔ نفس و مارا دا علاج یہی ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، تو جب تک اسی نفس نو مزکی نہیں کرتے، پاک نہیں کرتے، مطمئنہ نہیں کرتے، فنا نہیں کرتے، کدے بھی فنا قلب دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ قلب ذات مولا جی ڈوب کے نماز عشق نہیں لے سکتا، راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، تلاش مولا جی نہیں لگ سکتا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ تو سانو چاہیے لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل کریے۔ تو اسی اگر چاہنے ہیں کہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے مقصد حیات میں حاصل کریے، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ما سوا اللہ اور تمام شیطانی پروگرامہ جو قلباً نکل جائیے۔ اور ادھر نکلیے، کوشش بھی کریے کہ ما سوا اللہ کا خیال نہ آئے۔ یعنی فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے کہ پھر اپنے قلب و ذہن دے، قلب و دماغ دے ذہناں نو ما سوا اللہ دی علیشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، ظلمتاں، رغبتاں، طلباں، محبتاں جو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ، حزب اللہ دے مجاہد، صحیح القیدہ، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی آستانہ، شیطانی افکار و نظریات دے دشمن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت، تفرید، تجرید، زہد، اثار دے پیکر، سچے بعمل علماء اور مشایخ کی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ اور انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں صحبت صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، چونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے لوگ، انہاں تے اللہ پاک دے فعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ یہ لوگ صرف تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بنے ہوندے نے۔ اس واسطے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ انہاں دے
پیروں کی زمین بن جاؤ. یہاں کے دیدار نہ گناہ چڑھتے ہیں. یہاں کے دیدار بہت بڑی نعمت ہے لیکن نصیباں والے مل رہی ہے. جو دلوں صحیح نے انہوں نے نعمت میسر آتی ہے. جی ازلی سعید الفطرت روحاں نے جنہاں روزے اللہ زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آ سکا. اصل اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے. انہوں کو اپنے دلوری جاگ لوائی ہے. الف اللہ چمبی کی بوٹی لوائی ہے. یعنی توحیدی نوری انعکاسی فیض انہوں لوگوں کو حاصل کریے. اپنے اندر توحیدی نوری نسبت القاء کروائیے تاکہ دل کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب گزری اللہ سونے نہ ہو جائے اور اسی راہ مولا دے مسافر بن جائے تلاش مولا جو نکلیے. پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہون کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے. عمل قرآن و سنت تمام قلبی ذکر حضور نہ جدو اسی اپنے اندر دانی کران گے اپنے ظاہری حواس کو معطل کران گے چونکہ ظاہری حواس اور جسم جڑا یہ ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے. لیکن انسان دے نوری لطائف جڑے عالم عمر دے انسان دے اندر اللہ سنے رکھے ہیں یہ نہ چیزاں تو آزاد ہے. اندر نورانی ہوئے گا تو ہر ظلماتی لہر جڑے گی کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ روشنی ہے لہراں انرجیاں نہ رابطے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اندر نورانی ہوئے گا تو ساری روح باطن چ داخل ہوئے گی. یہ واسطے باطن دا بوہا کھول جائے گا. باطنی حواس سے بیدار ہو جان گے. تے روح باطن دے اندر اولیاء اللہ دی باطنی کچہریاں وچ حاضر ہون دی نعمت حاصل کرو. نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں نصیب ہون گیا. آسمانہ دیاں عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت دیا سیرہ نصیب ہون گیا. راہ محفوظ کا مطالعہ نصیب ہوئے گا. روح ایمان یعنی عشق مولا نہ لبریز ہو کے عشق مولا اتباع رسول نو نال ہی کمال نو پہنچتا. اتباع مصطفیٰ ہی سارا دین ہے. بغیر اتباع مصطفیٰ تو کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ اللہ کی طرف دوڑے گی. عشق مولا بہت بڑی نعمت ہے. ایک ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کہ ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھاتا ہوں میں. عشق مولا نے نور و ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے قرب کے تمام مراتب طے کرا کے اللہ کی بارگاہ تک لے جانا. عشق مولا نہ روح سرشار ہو کے اللہ طرف دوڑ دیا. پھر قرآن کریم بھی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف. تے روح باطن جے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز بھی شرف حاصل کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جو انسان دی زندگی دا مقصد ہے. قرآن کریم بھی رب نے فرمایا اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. جنہوں کہ حضرت خواجہ عبیداللہ دسیا ہے کہ آج دے درس وچ میں ذکر کر ہٹے کہ جو کچھ بھی کائنات دے ظاہر و باطن چا سب اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا عکس ظہورات تنزلات و تعینات ہے.
انسان دا اللہ رسول نے تعلق ہے جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ تو بندہ جنہیں مرضی کمال طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے۔ اللہ سونا جنہ مرضی اپنے صفاتی انوارات بے ظہورات فرما لے، اللہ اللہ رہندا ہے۔ لیکن اللہ والے دوجے بندے تو خاص ہوندے جویں لوہے دے اندر اگ اثرات کر جاندی ہے نا، اندر بھی اللہ پاک دے خالی ذاتی انواروں تے جلی اثرات کر جاندے نے اور اللہ دے خاص بندے بن جاندے نے۔ تے سانوں چاہیے کہ دنیا چند دن دا میلہ ہے، دنیا فانی عارضی ہے، مڑ کے نہیں آنا، جڑے لمحے گزر کے واپس نہیں آنے، وقت لنگھ گیا واپس نہیں آنا۔ سانوں چاہیے ماضی چو بھی نکل جائے، مستقبل دے پروگراماں چو بھی نکل جائے، اور لمحہ حاضر کو غنیمت جانی ہے، اور لمحہ ذات مولا کلمہ ڈوبے رہی ہے، فنا فی التوحید غرق فی التوحید، حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ کمال حاصل کریے، تاکہ سانوں وصال الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ سنے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس دا بڑی حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ اسی بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین ہے انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبہ نصوص توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما، تمام شیطانی افلاطونی پروگراموں چوں نکل کے گمراہ فرقیاں ٹولیاں کے پروگراموں چوں نکل کے گمراہ جہنم گمراہ دو نمبر غیر شرع بابیاں کے پروگراموں چوں نکل کے طالبان دنیا انہیں سب دے پرچھاویں بڑے زہریلے خطرناک لکھاں میل دور پجو نہ کو انہیں سارے جو نکل کے قرآن و سنت درود مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے تاک ابد اپنی سونی پاک ذات قلب ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفہ ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔